السلام علیکم، میں ہوں محمد یاسر بھٹی۔ آج ہمارے ساتھ اسپیشل پوڈ کاسٹ کے اندر ایک اسپیشل گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور وہ اسپیشل گیسٹ ودی سی ای او میاں عبدالصمد۔ سر السلام علیکم، وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں سر؟ الحمد للہ صاحب آپ کیسے ٹھیک ٹھاک؟ الحمد للہ ویل جی سر، میرا سب سے پہلے تو آپ کو بھی کنگریچولیشنس کہ ہم اپنے اس پلیٹ فارم سے ایک پوڈ کاسٹ کا آغاز کر رہے ہیں، اور ڈیفینیٹلی ہمارے ممبرس کے لیے، ہمارے آڈینس کے لیے، ہمارے ریزیڈنٹس کے لیے، ہمارے انویسٹرس کے لیے اور جنرل پبلک ایٹ لارج یہ پوڈ کاسٹ ایک بہت انفارمیٹیو پوڈ کاسٹ ہونے جا رہا ہے، کیونکہ اس کے اندر ہم ملٹیپل گیسٹ، جس طرح ہماری ڈسکشن بھی رہی ہے، ملٹیپل گیسٹس آئیں گے اور زندگی کے ڈفرینٹ شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ ہمارے اس پوڈ کاسٹ کا حصہ ہوں گے۔ تو ڈیفینیٹلی سر، اٹس اے گریٹ انیشیٹو بائی آل میس میڈیا، بائی میس گروپ، اور ڈیفینیٹلی کنگریچولیشنس اینڈ کریڈٹ گوز ٹو یو سر۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سر، میں چاہوں گا کہ اس پوڈ کاسٹ کے توسط سے ہی میں تھوڑا سا جاننا چاہوں گا آپ کے بارے میں، کیونکہ ہماری آڈینس بھی جاننا چاہتی ہے کہ جو ہمارے جتنے انیشیٹوز ہیں، یہ ایسٹرن ہاؤسنگ کا، ایسٹرن ہاؤسنگ لاہور، ایسٹرن ہاؤسنگ ملتان، اور اس کے ساتھ ساتھ اب ہمارا فلیگ شپ پروجیکٹ جو بننے جا رہا ہے ایسٹرن سٹی واک، تو ان ساروں کے پیچھے ان سارے انیشیٹوز کا آغاز آپ نے کیسے کیا سر؟ سب سے زیادہ تھینک یو سر، آپ نے کافی سارے ایک لمبے سینٹینس کے اندر کافی کچھ سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بھی کانگریچولیٹ کروں گا کہ اپنی جو پوڈ کاسٹ کا آپ نے انیشیٹو ایک ہمارے ساتھ لیا اور اس کو ایک عملی شکل پہنائی ہے۔ یہ ایک بڑا اچھا پلیٹ فارم ان شاء اللہ آنے والے دنوں کے اندر ثابت ہوگا، اور جس طرح ہم لوگ سوچے تھے کہ اٹ ول ناٹ ریلیٹڈ ٹو اونلی ریئل اسٹیٹ اور اینی ادر اسپیسیفک انجینئرنگ جس میں اسکوپ ہو، اس سے ریلیٹڈ یہ پوڈ کاسٹ ہوگا۔ یہ جرنل لائف کے اوپر بھی ہوگا، اور جو ہمارے ڈسپلنز ہیں لائف کے اس کے اوپر بھی ہوگا۔ اس میں لائک فٹنس آ جاتا ہے، فیشن آ جاتا ہے، ان کی جتنے بھی ہمارے کلچرل آ جاتا ہے، ہم ان شاء اللہ اس کے ذریعے لوگوں کو انفارمیشن بھی دیں گے، ایجوکیٹ بھی کریں گے، اور یہ ایک اچھا ایک پلیٹ فارم ڈیولپ ہو جائے گا جس کے اندر لائک آپ ہیلدی ڈسکشنز کر سکتے ہیں۔ بالکل انشاءاللہ۔ سیکنڈلی آپ کا سوال تھا بڑا اہم تھا کہ ایسٹرن ہاؤسنگ کے پیچھے یا جتنے ہمارے پروجیکٹس ہیں اس کے پیچھے کیا تھاٹ پروسیس ہے یا یہ کیسے کنسیو ہوتے ہیں۔ تو جیسے سر سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ جو بیسیکلی میرا بیک گراؤنڈ ہے، یہ ایک ٹپکلی ریئل اسٹیٹ یا ڈیولپر کے گھر سے بیک گراؤنڈ نہیں ہے میرا۔ میرے والد صاحب بیسیکلی ٹاؤن پلانر ہے، ایک پاکستان کے رینام ٹاؤن پلانر ہے، اور ان کا پوری دنیا کے اندر مختلف ملکوں کے اندر ایکسپیرینس ہے۔ تو ہم لوگوں نے بچپن سے یہ جو شہر سازی کا عمل ہے نا، اس کو بچپن سے ہی ہم نے دیکھا ہوا ہے۔ صحیح۔ میری ایجوکیشن بیک گراؤنڈ جو ہے انجینئرنگ ہے، تو جب ہم لوگوں نے اپنے گھر کے اندر وہ ایک دیکھا سارا کہ پلاننگ دیکھی، ڈیزائن دیکھے، والد صاحب بہت سارے اور ڈیولپرس کے کنسلٹنٹ تھے، تو وہ ایک کہتے ہیں نا کہ بلیسنگ ان ڈسگائز ہو گئی، وہ ہمیں نالج ایک فیڈ ہوتا رہا، اور جب ہم لوگ ایجوکیشن کے اندر آئے، انجینئرنگ سائڈ کے اوپر چلے گئے، تو وہ آپ سمجھ لیں کہ پلس ہو گیا کام۔ اس ساری جرنی کے پیچھے ایک ایسا ہڈن جیم تھا جو ہمارے والد کی طرف سے ہمیں ٹرانسفر ہوا، اور پھر ہم نے اس کو پریکٹیکلی جب ایگزیکیوٹ کرنا شروع کیا تو ہماری سنوزی کی بنیاد بنی۔ تو دس از سو ہاؤ اٹ اوبیسلی اسٹارٹڈ ایکچولی۔ میں کہہ سکتا ہوں کہ اٹس اے گاڈ گفٹ اور بلیسنگ۔ یا اٹ از اے بلیسنگ، لائک یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ نہ ایکسیڈنٹ ہے، ہاں، یہ ایک لائک اللہ میاں ہر انسان کو تیار کرتے ہیں، اور اللہ مجھے میاں لگتا ہے کہ مجھے اس کام کے لیے اللہ میاں نے تیار کیا، اور زبردست، گریٹ ہم اس گریٹ، کو لے کے آگے چل رہے ہیں۔ پرفیکٹ۔ میں اسی چیز کو سر تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے، آج کل بلکہ میں تو کہوں گا کہ مجھے یاد ہے کہ آج سے 6 ماہ پہلے جب ہم نے اس پروجیکٹ کا، ایسٹرن سٹی واک کا بنیاد رکھی، تو شاید سٹی واک کے کانسیپٹ کے لحاظ سے یہ ہمارا پہلا پروجیکٹ تھا پاکستان کے اندر۔ اس کے ان 6 ماہ کے دوران سر دیکھنے میں آیا کہ سٹی واک یا واک کا ورڈ بہت زیادہ زبان زد عام ہونے لگا۔ تو سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گا یہ سٹی واک کا کانسیپٹ آیا کیسے، اس کے پیچھے انسپریشن کیا ہے سر؟ جیسے صاحب اس چیز کو نہ سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں جانا پڑے گا۔ پاکستان کی جو ریئل اسٹیٹ سیکٹر ہے، یا پاکستان کا جو ڈیولپمنٹ کا سیکٹر ہے، بلڈرز کا سیکٹر ہے، اس کو تھوڑا سا نا ہم اینالائز کرنا پڑے گا، اس کی ہسٹری کو، اس کے بیک گراؤنڈ۔ اگر آپ
نے دیکھا ہو، کیونکہ ماشاءاللہ آپ بھی عرصہ دراز سے مارکیٹنگ کے شعبے کے اندر ہیں اور آپ نے مختلف فیلڈس کے اندر کام کیا ہے، اور ریئل اسٹیٹ ایک ایسا سمجھ لیں پین پوائنٹ ہے ہر کسی پاکستانی کا جو بھی پریکٹیکلی یا کہیں جاب کر رہا ہے یا اپنا بزنس کر رہا ہے، اس کی لائف میں ریئل اسٹیٹ کا ورڈ لازمی آتا ہے، کیونکہ وہ کسی چھت کے نیچے ہی رہتا ہے. obviously جس طرح کپڑا ضروری ہے، اسی کھانا ضروری ہے، اسی طرح مکان بھی ضروری چیز ہے، وہ ہر بندے کی لائف کے اندر ایک دفعہ لازمی آتا ہے. آپ نے پچھلے 10-15 سالوں میں ایک پاکستان کی ریئل اسٹیٹ کے اندر نا آپ نے چینج دیکھا ہوگا. یہ اسپیکولیشن سے اب ریالٹی کی طرف جا رہا ہے. آج سے 10-15 سال پہلے اٹ واز ویری ایزی کہ کس کے پاس اگر 2-4-5 ایکڑ زمین ہے تو وہ اپنے ساتھ ڈیولپر کا ٹیگ لگاتا تھا اور پروجیکٹ کو اسٹارٹ کر دیتا تھا. ایسے ہی ہے. تو ہم جیسے ڈیولپرس کے لیے یہ بڑا چیلنجنگ تھا، کیونکہ مارکیٹ بہت تیزی سے سیچوریٹ ہو رہی تھی، کیونکہ کوئی ڈسٹنکشن نہیں تھی، کوئی ریالٹی چیک نہیں تھا، اور کسی قسم کا کوئی آپ کہہ لیں کہ کنٹرول نہیں تھا. کیونکہ ہمارے پاکستان میں نارملی آپ کو پتہ ہم لوگ پریکاشن سے زیادہ نہ جاتے ہیں جب اکرنس ہو چکی ہوتی ہے. کسی بھی اس میں دیکھ لیں، یہ لائک ریئل اسٹیٹ کو ریگولیٹ کرنے میں بھی ہم لوگ زیادہ پریکاشن میں نہیں گئے، ہم نے ریگولیشنز نہیں بنائی، ہم نے لاز ایسے نہیں بنائے. اگر بنے بھی تو وہ اتنے ٹائم ٹیکنگ ہے چیزوں کے we take the things haphazardly. نو ناٹ ہیپہیزڈلی. وی ور ناٹ ریڈی، ایکچولی وی ور ناٹ فیوچر ریڈی فار ریئل اسٹیٹ. آج سے میں 15 سال 20 سال پہلے کی بات کروں. جو اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ بہت تیزی سے ڈیولپر ہے، انٹری پوائنٹ بہت آسان تھا. جس کے پاس بھی تھوڑی بہت زمین تھی جو کہ اس کا کام نہیں تھا ڈیولپمنٹ کرنا، اس نے کام بھی اسٹارٹ کر دیا. جبکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سیگمنٹ میں 3 اہم جز ہیں. ایک کسٹمر ہے، ایک ڈیولپر ہے، اور ایک ریئلٹر ہے. رائٹ. یعنی کہ ایک بروکر ہے جو بیچتا ہے اس کو، ایک جو اس کو بناتا ہے، اور ایک جو اس کو خریدتا ہے. بالکل. اور یہ تینوں کا مائنڈ سیٹ بڑا ڈفرینٹ ہے. لیکن پچھلے 15 سالوں میں 20 سالوں میں جب ریئل اسٹیٹ کے سیکٹر کو لوگوں نے ایکسپلور کرنا سٹارٹ کیا اور ڈیولپرز نے تھوڑا سا اپنے لائف سٹائل کو بھی جب دکھانا سٹارٹ کیا تو لوگوں کو اس میں بڑی اٹریکشن نظر آئی. بالکل صحیح. اور یہ ایک ایزی منی ٹائپ کانسیپٹ بن گیا. جبکہ ڈیولپر کی لائف ایزی نہیں ہے، وہی ٹی شرٹ اور جینز والی ہے. جس طرح کانٹریکٹر کی لائف ہے نا، ڈیولپر کی بھی لائف ایسی ہے. لیکن ہم نے اس کے اورا کو ایسے فیبریکیٹ کیا یا میگنیفائی کرنے کی کوشش کی. میگنیفائی کرنے کی، اس کو کیسی گلوریفائی کرنے کی کوشش کی اس کو. تو کیا ہوا کہ جس کے پاس تھوڑی زمین تھی وہ یہ سمجھتا تھا کہ یہ تو بڑا آسان کام ہے، میں یہ کر لوں. تو سب سے پہلے تو ہمیں وہ اسٹینڈرڈ سیٹ کرنے میں 15 سال لگ گئے، کسٹمر کو اویئر کرنے میں. ہماری مارکیٹ کسٹمر ڈریون اویئرنیس مارکیٹ ہے. ہماری مارکیٹ کسٹمر اویئرنیس کے اوپر ڈرائیو ہو رہی ہے. بالکل صحیح. ریگولیٹری باڈیز نہیں ڈرائیو کر رہی، وہ رولز ریگولیشن نہیں بنے. ہمارا کسٹمر ہی اتنا فراڈ اپنے ساتھ کروا کے، اتنی اسپیکولیشن کروا کے، اتنا کچھ کروانے کے بعد اس کو ریئلائز ہونا شروع ہو گیا کہ یار وٹ وی شوڈ بائی، وٹ وی شوڈ ناٹ بائی. تو بہت سارے ڈیولپرز نے ایک اسٹینڈرڈ سیٹ کیا پاکستان میں. میں لائک ان کو اس بات کی تعریف بھی ان کی کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑا اچھا کیا کہ اسپیکولیشن سے اس کو ریئلٹی میں لانا اسٹارٹ کیا. پرفیکٹ. اس سے کیا ہوا کہ آپ کا فائل سسٹم اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ ختم ہونا اسٹارٹ ہو گیا. جی آلموسٹ. پہلے کیا ہوتا تھا کہ کسی کے پاس تھوڑی زمین ہوتی تھی، وہ 2-4 بروکرز کو ساتھ لگاتا تھا اور ایک ہائپ کریٹ کرتا تھا، اسپیکولیشن کرتا تھا اور بیچنا اسٹارٹ کر دیتا تھا. اب بنانا کیا ہے، کیسے بنانا ہے، کس طرح بنانا ہے، وہ اس کو نہیں تھا. تو ہمارے پاکستان میں ڈیلیورنس بہت تھوڑی رہی. یعنی کہ ایک ٹائم کے اوپر آ کے یو کین سے ہم لوگ 78-79% آف دا ٹوٹل مارکیٹ سے ہم ڈلیور نہیں کر رہے تھے، اور کر بھی رہے تھے تو بہت ڈیلے میں کر رہے تھے. ڈیمانڈ تو پاکستان میں آپ کو پتہ ہے پچھلے 35-40 سال کا بیک لاگ ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تھوڑا سا ہماری اکانومی بھی ویک ہے، لوگوں کی بائنگ پاور لائف میں بڑی لیٹ جا کے سٹارٹ ہوتی ہے. ابھی جو اگلی جنریشن آ رہی ہے اس پہ بڑا پریشر اس طرح کا کہ ان کو اپنے پرانے فیملی ہومز بھی چھوڑنے ہیں، اپنے انڈیپینڈنٹ ہومز بھی بنانے ہیں. تو آج کی ڈیٹ کے اندر میں آسانی سے کہہ سکتا ہوں ہمیں 1.5-2 کروڑ گھروں کی ضرورت آج کی ڈیٹ میں. اور ہر سال 4-5 لاکھ گھر اس میں ایڈ ہو جاتا ہے، اور ایک شدید بیک لاگ ہے. اس وجہ سے اس کے اندر لوگوں نے اس میں اس چیز کا فائدہ بھی اٹھایا، کیونکہ ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے. لوگوں کو بھی سستا انٹری پوائنٹ چاہیے. فائل ایک ایسا ٹول بن گیا جس کے اندر انٹری بڑی آسان ہے. 2 لاکھ دیں، 2.5 لاکھ دیں، اور اس کو پتہ آپ کو اس کو لوگوں نے کتنا گرایا. لیکن اس چیز کو سے لوگوں نے بہت زیادہ فراڈولنٹ ایکٹیویٹیز جو سامنے آئیں وہ اب الٹیمیٹلی ریئلائزیشن. اب جو ریئل ڈیولپرس تھے، جو
یہ کام جانتے تھے یا اس کام کا جنون شوق رکھتے تھے جنہوں نے اس کام کو سیکھا, کیونکہ یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے, ڈیولپمنٹ ایک مائنڈ سیٹ ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ بالکل ایک ڈفرینٹ طبیعت ہے. یہ تھرڈ سیگمنٹ میں 3 سیگمنٹس میں سے ایک سیگمنٹ ایسا ہے جس کو بالکل ڈفرینٹ مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے, اور اس کو لائک اٹس ناٹ ایزی جاب ٹو ڈو. اس کو مسلسل مارکیٹ کے ساتھ الائن رہنا ہے, اس کو فیوچر ریڈی رہنا ہے, اس کو اسکیلیبل کرنا ہے, اس کو سسٹینیبل کرنا ہے, اسمارٹ انیشیٹیوز لینے ہیں, اس کو ممبرز اینڈ ریزیڈنٹس کا ایکسپیرینس ہے وہ امپروو کرنا ہے, اس کو پریسیجن اور ایکوریسی کے اوپر جانا ہے. تو یہ ساری وہ چیزیں جس کے اوپر ایک ڈیولپر نے اپنے سائیکلز کو رن کرنا ہے. تو جیسے ہم بات کر رہے تھے اربن لائف سٹائل کی اور اس کا لینڈسکیپ کے حوالے سے, تو اس سب میں ایسٹرن سٹی واک کا جو کانسیپٹ ہے وہ اس ایکو سسٹم اور لائف سٹائل کے لحاظ سے کس طرح ڈفرینشیٹ کرتا ہے باقی پروجیکٹ سے؟ جیسے بھائی سب سے پہلے ہمیں نا ایک چیز کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ ایسٹرن سٹی واک کی لوکیشن لاہور کے توسط سے ہے کس سائڈ کے اوپر. تو اگر آپ لاہور کو ایسٹ پارٹ آف لاہور دیکھیں تو ایسٹرن ہاؤسنگ ایسٹ پارٹ آف لاہور کے اندر ہے, وچ از ایکچولی اے نیو گیٹ وے, جو کہ ایسٹرن بائی پاس آپ کو نالج ہی ہے, ایسٹرن بائی پاس سے اسلام آباد کو کنیکٹ کرنے جا رہا ہے. ایک نیو گیٹ پورا یہ پورا کوریڈور ہے جو سیالکوٹ گوجرانوالا نارووال روات یہ سارے کو اس پارٹ کو کنیکٹ کرتا ہے, اور جی ٹی روڈ کے بالکل الائنمنٹ کے اندر ہے obviously. تو سب سے پہلے لاہور کے اس سائٹ کے اوپر دیر از نو اینی کمرشل زون جو کہ ویل کرافٹڈ ہو, ویل ڈیزائن ہو اور آرگنائز ہو. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلے ہم نے نا یہاں کی ضرورت کو دیکھا. دین ہم نے پھر دنیا میں جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں اس میں جو سٹی واک کے کانسیپٹس ہیں, جہاں پر آپ شاپنگ کو گاڑی سے اتر کے پیدل چل کے انجوائے کر سکتے ہیں, جہاں پر آپ کو ضروریات زندگی کی ہر وہ چیز ملتی ہے اور آپ اس کو ایکسپیرینس کر سکتے ہیں کسی لینئر کوریڈور کے اندر. تو ہم نے وہ ماڈلز دیکھے کہ کون سے ایسے کوریڈورز ہیں جو سب سے زیادہ جس میں شاپنگ ایلیمنٹ بھی ہو, جس میں لیئر ایلیمنٹ بھی ہو, جس میں آپ کا ایکسپیرینس انہانسمنٹ کا ایلیمنٹ بھی ہو, جس میں ڈرائیو بھی ہو, جس میں انٹرٹینمنٹ بھی ہو. وہ کون سے ایسے ماڈلز ہیں جو کہ بالکل ریالٹی کے نزدیک ہیں اور پروون ہیں. پرفیکٹ. تو اس میں ہمیں ایک ماڈل ملا دبئی سٹی واک کا. رائٹ. ہم نے اس کو وہاں سے کنسیپچلائز کیا. ٹھیک ہے, صحیح. پھر ہم نے کہا یار ہم اسی انفراسٹرکچر کو ایز اٹ از اپنے کسٹمر کے ایکسپیرینس کے لیے پاکستان میں لے کر آتے ہیں. اٹ از سیم لائک جیسے آپ ٹیکنالوجی ٹرانسفر کرتے ہیں, ایجوکیشن کو ٹرانسفر کرتے ہیں, ہم نے کہا ہم ایکسپیرینس کو ٹرانسفر کرتے ہیں. تو ہم اس ماڈل کو یہاں ایسٹ پارٹ آف لاہور میں لے کر آئے. اٹس اگین اے لینئر شاپنگ ایکسپیرینس. آپ کو یہاں پر فوڈ, کلچرل, انٹرٹینمنٹ, لیجر, شاپنگ, ہر قسم کا ایک ریٹیل کا ایک آپ کو فیل کے ساتھ ایکسپیرینس بھی ملے گا. تو ہم نے اس کو بیس کیا 8 فنڈامنٹلس کے. وہ سب سے پہلے ہم نے 5 فنڈامنٹلس پہ کیا جس سے ہم نے ایلیمنٹس ڈراپ. اچھا, یہ میرے آڈینس کے لیے ایک بڑی لرننگ والی چیز ہے. 5 ہمارے فنڈامنٹلس کے اوپر ہم نے اس کو سب سے پہلے ڈرا کیا, جس میں سسٹینیبلٹی تھا, اسکیلیبلٹی تھا, پریسیجن اینڈ ایکوریسی تھا, ممبرس اینڈ ریزیڈنٹ ایکسپیرینس تھا, اینڈ اسمارٹ انیشیٹو تھا. پرفیکٹ. ان 5 چیزوں کے اوپر ہم نے اپنی باقی جو اس کے اوپر انفراسٹرکچر ہے نا اس کی ہم نے ایلیمنٹس کو ڈرا کیا. اب اس میں کون کون سے ہیں, اس کے اندر آپ کے اسمارٹ ٹیکنالوجی اینڈ ڈیجیٹل سسٹمز ہیں, اس میں سیفٹی, سیکیورٹی اینڈ سرویلنس ہے. گڈ. اس کے اندر آپ کا موبلٹی اینڈ ٹرانسپورٹ انفراسٹرکچر ہے, پبلک کمیونٹیز اینڈ یوٹیلیٹیز ہیں, لینڈسکیپ, انوائرمنٹ اینڈ اربن ایلیمنٹس آپ کے آ جاتے ہیں. اب ہر اس ایلیمنٹ کے اندر 5, 7, 10 پروگرامز ہیں. ٹھیک ہے. اگر ہم بات کریں کہ جیسے اسمارٹ ٹیکنالوجی کے اندر اس میں SMD انٹریکٹیو اسکرینز ہیں, آؤٹ ڈور اسپیکر ہیں جو کہ سنکرونائزڈ ہیں لائٹنگ کے ساتھ with their ambience اور ambience. اوکے. دین آپ کے اسمارٹ پیڈسٹرین سگنلز ہیں, ڈیجیٹل پائلونز ہیں, زبردست. اور آپ کے لیزر لائٹ افیکٹس ہیں, سنکرونائزڈ لائٹ افیکٹس ہیں, واٹر فاؤنٹینز ہیں. تو یہ وہ چیزیں جو ہم نے ٹیکنالوجی سے ڈرا کی. اچھا, بڑا مزیدار چیز ہے. مجھے آپ بتا رہے ہیں تو اب میں اس چیز کو ریلیٹ کر پا رہا ہوں کہ وہ جو بزنس لائف سٹائل اور بزنس ایکو سسٹم, ماڈرن بزنس ایکو سسٹم ایگزیکٹلی وہ انہی پیرامیٹرز کی وجہ سے ہے. جی صحیح.
ہم لوگ پہلی دفعہ پاکستان پبلک وائی فائی انٹروڈیوس کروا رہے ہیں, ٹھیک ہے, ویری آن گڈ, روڈ. گریٹ, زبردست زبردست. اسمارٹ آپ کا ٹرانسپورٹیشن سسٹم, اسمارٹ ٹرانسپورٹیشن کے اندر سسٹم کے اندر ہماری جو اورنج لین یہاں پر ہے اس کے ساتھ ایک تو شٹل سروس کنیکٹیویٹی ہے, پلس ہمارے جگہ جگہ کے اوپر آپ کے بس اسٹاپس ہیں, اینڈ دے آر اسمارٹ بس اسٹاپس. لائک آپ اگر کسی بس اچھا, اسٹاپ اس کے کی اوپر, تھوڑا سا میں آپ کو یہاں پر روک رہا ہوں, لیکن میں ایک چیز اپنی انڈرسٹینڈنگ اور اپنی آڈینس کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے پوچھنا چاہ رہا ہوں. کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے یہاں کے اس شاپنگ, ڈائن اور لیونگ کو ایکسپیرینس کرنے والے لوگ ہیں, ان کو ان کیچمنٹ ایریا سے موویبلٹی کے لیے بھی ہم میکانزم دے رہے ہیں؟ یس, ہم جو ہماری شہر کے ساتھ ٹرانسپورٹیشن کنیکٹ ہوتی ہے نا, جو سٹی سینٹرز میں جاتی ہے یا اکراس سٹی جاتی ہے, جو اورنج لین ہمارا ایک بڑا جی بالکل, وہ تو ہمارا ڈور اسٹیپ ہے, ڈور اسٹیپ کے اوپر, تو اس کے ساتھ ہم شٹل سروس اسٹارٹ کر رہے ہیں. اوکے, یہ تاکہ ہمارے جو اندرون لاہور سے لوگ, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کافی بڑا کیچمنٹ ایریا ایسا ہے جہاں پر اس طرح کا آرگنائز کمرشل ایریا نہیں ہے, اور نہ صرف پاکستان میں بڑا آرگنائز, امپورٹنٹ ہے کہ کمرشل کے ساتھ انٹرٹینمنٹ بھی ہو. یس, کو پتہ ہے پاکستان میں تھوڑا سا فقدان ہے انٹرٹینمنٹ کا, یس, تو لوگوں کی اس چیز کی ڈیمانڈ ہے کہ وہ لیئر بھی ہو, اس میں ایکٹیویٹی بھی ہو, اس میں لائک ہر ایج سیگمنٹ کے لوگوں کے لیے کچھ نہ کچھ ایسا انوالومنٹ ہو کہ ایک شاپنگ ایک پورا وہ بن جائے, ایک ایکسپیرینس بن جائے, فیملی اورینٹڈ ایکسپیرینس. تو ایسٹ پارٹ آف لاہور میں آپ کو پتہ ہے سارا اندرون آ جاتا ہے, ٹھیک ہے, شالامار ٹاؤن آ جاتا ہے, مومن پور آ جاتا ہے, بھگوان پور آ جاتا ہے, سارے بڑے ہائیلی جیم پیکڈ ایریاز ہیں, سو ڈینس, ایک ایک گھر کے اندر 20-25 لوگ رہ رہے ہیں. سارا اندرون لاہور ہے نا, اس میں لائف کافی سفوکیٹ ہے. تو ایک فیملی کو لیئر ایکٹیویٹی کی ریکوائرمنٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم لوگوں نے اس کا ایک انیشیٹو لیا, اور ہم نے اس کو جو لوگ باہر جا کے ایکسپیرینس کرتے ہیں لائف اسٹائل کو, ہم نے اس کو ٹرانسفر کیا پاکستان میں. اس میں بڑے جو ایک بڑے مزیدار چیز ہے, اس کی جو اسٹریٹ لائٹ ہے جی, وہ بھی آپ سٹی واک کا ریپلک ہے. تو اٹ واز ویری ہارڈ کہ ایک تو ہمارے پاس تھا کہ ہم اس کو امپورٹ کر لیں, ٹھیک ہے, بٹ کاسٹ واز گوئنگ ٹو ہائی, لائک $27,000 تک اس کی ایک لائٹ پول کی کاسٹ جا رہی تھی. تو افورڈیبلٹی کا بھی آپ کو پتہ ہے پاکستان میں ان دا اینڈ آف دا ڈے دیٹ کاسٹ ہیو ٹو بی اینکرڈ بائی دا کسٹمر. تو ہم نے اس کو ریشنلائز بھی رکھنا تھا. پھر ہم نے اس کے اوپر کیا کیا کہ ہم نے کہا کیونکہ ہم ایک ایکسپیرینس کو پاکستان میں لے کر آ رہے ہیں, اٹ شوڈ بی ریمین دا سیم, ہاں, اس میں چینج نہیں آنا چاہیے. لائک ہم اس میں سے اپنا کوئی تڑکا نہیں لگائیں گے, وی ہیو ٹو کیپ اٹ دیٹ مچ کوآپریٹ کہ لوگوں کو ایگزیکٹلی وہ چیز فیل ہو کہ یار ہاں ہم نے وہاں بھی سیم ایکسپیرینس, سیم فیلنگ, سیم فیل یہاں پر ہے. تو اس کے لیے پورا ہم نے سیٹ اپ پھر لگایا, ہم نے اس ایک لائٹ منگوائی, ہم نے اس کو پراپرلی ڈائسیکٹ کیا, ہم نے اس کی ساری انجینئرنگ کو سمجھا, اس کے سارے اس میں اکوپمنٹ لگا ہوا تھا, بیکورڈ انجینئرنگ کی, اس کی ساری بیکورڈ انجینئرنگ کی. پھر ہم نے وہ سارا کچھ پاکستان میں سورس کیا, دین ہم نے اس کو یہاں پاکستان میں اسمبل کیا. ہم نے اس کے لیے اپنا ایک یونٹ لگانا پڑا ٹو فیبریکیٹ دیٹ لائٹ. اب وہ ماشاء اللہ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ پریکٹیکلی وہ. اچھا, ویسے ایک چیز ہے, تھوڑا سا میں ٹاپک سے ہٹ کے, لیکن ایک چیز ضروری یہ ہے کہ آڈینس کے لیے بھی اور ہمارے جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم ایسے پروجیکٹس کرتے ہیں تو الٹیمیٹلی ایک نالج کیپٹل ٹرانسفر ہوتا ہے. ہاں, نالج کیپٹل بھی ٹرانسفر ہوتا ہے, اور آپ کے لوگ جو دنیا میں ٹرینڈ ہے اس کو ایکسپیرینس کر پاتے ہیں. دیکھو اب لوگوں کی گرومنگ بڑی ضروری ہے. اگر آپ ان کو اچھی جگہ پہ نہیں رکھو گے, اچھی جگہ پہ ان کو رہنے کا موقع نہیں دو گے, تو آپ کی ایجوکیشن کلٹیویٹ نہیں ہوگی, ٹھیک ہے, لوگوں کا ایکسپیرینس نہیں بڑھے گا. اب وہ سیم والی مثال ہے کہ اگر ہم لوگ اپنے آپ کو باؤنڈ کر لیتے ہیں کہ ہم نے اسپیسیفک سیگمنٹ آف گاڑی کے بیچ میں رہنا ہے اور وہی گاڑی چلانی ہے 800 cc جو پہلے کے زمانے میں آتی تھی, مہران آپ نے بھی رکھی, میں نے رکھی. اگر ہم اس سے بڑے برانڈس کو انٹروڈیوس نہ کرواتے تو لوگوں کو کیا پتہ لگا کہ دنیا گاڑیوں کی مارکیٹ میں دنیا میں کیا ہو رہا ہے. بالکل ایسی ہے, ٹھیک ہے. تو جب آپ لوگوں کو وہ ایکسپیرینس کراتے تو لوگوں کی لائف موٹیویشن بھی ڈیولپ ہوتی ہے. یار میں نے وہ فلاں جگہ کے اوپر گھر لینا ہے, وہ ادھر لیونگ ایکسپیرینس ایسا ہے, اگر وہ بھلا کاسٹلی بھی ہوگا تو وہ اپنی دوسری لائف کے اندر جو اپنی وہ ایکچولی لائف گزار رہا ہے اس کے اندر وہ اتنی محنت کرنا اسٹارٹ کرے گا, اتنا وہ زیادہ اپنے آپ فورس لے کر آئے گا کہ یار میں نے وہ چیز خریدنی. جس طرح ہمیں موٹیویشن کہاں سے ملتی ہے, ہم جو چیزوں کو دیکھتے ہیں, ہم ٹریول کرتے ہیں, ایکسپوجر کرتے ہیں, تو ہمیں موٹیویشن ملتی ہے کہ یار اب ایک بندہ جو بالکل مسافاتی علاقے میں رہ رہا ہے اس کی وہ موٹیویشن نہیں ہوگی اس بچے کے جو شہر آ گیا ہوا یا شہر سے کسی اور شہر کو وہ ایکسپیرینس کر رہا ہے یا دیکھ رہا ہے. ہاں بالکل ایسی, وہ انٹرنیٹ یوز کر رہا ہے, وہ دیکھ رہا ہے. اچھا, میں وہ خواہش ہوتی ہے نا میں نے امریکہ کیوں جانا ہے, وائے,
وہ اس کے لیے کیوں محنت کر رہے ہیں؟ بیکاز اس کو وہ اس کو دیکھ رہے ہیں، نیا ایکسپیرینس، نیا Visualize exposure، کر رہا ہے، نیا ویژول، ہاں اس کو اس ویژولائز کو کر رہا ہے. ویژولی ایکچولی دیکھ رہے ہیں، بھلے Yes, ڈسٹینس yes, سے yes, دیکھ رہا yes, ہے yes, yes. لیکن ڈیجیٹلی اس کو دیکھ رہا ہے، اس کی خواہش پیدا ہوتی ہے. تو وائی ڈونٹ ان پاکستان؟ پرفیکٹ، پرفیکٹ. سو آپ نے یہ اس نیڈ کو سمجھا، اس ڈیمانڈ کو ہم اس انڈرسٹینڈ کے کیا. اوپر جیسے صاحب ایک اسٹینڈرڈ کریٹ کرنا چاہتے ہیں ویری گڈ. کہ یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے. ہم سے بہتر کوئی ڈیولپ کرے، دین ہم اس سے بہتر ڈیولپ کریں گے، پھر کوئی ہم سے بہتر ڈیولپ کرے، پھر ہم اس سے بہتر کریں، پھر کوئی اس سے بہتر کرے. تو یہ ایک ٹائم آئے گا کہ ہم لوگ آج تک ہم لوگ ٹالسٹ بلڈنگ آف پاکستان آئیڈینٹیفائی کر پائے. ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے، دنیا 100 منزلہ کراس کر گئی ہے، 150 منزلہ کراس کر گئی، 200 منزلہ کو ٹچ کرنے والی ہے، ہم وہی 30-32 پہ بیٹھے ہوئے. سو مجھے آپ کی اس بات سے لگ رہا ہے کہ جلدی آپ بھی کچھ ہائر ہے اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں. ہم لوگ اس بالکل انشاءاللہ. پاکستان کی اسکائی لائن میں ہم بھی اپنی ایڈیشن دیں گے. اینڈ ویری گریٹ. یہ اس کے اوپر اپنا ایک ریس سٹارٹ ہونی چاہیے تاکہ بہتر سے بہتر چیز کرافٹ ہو، بہتر سے بہتر لائف سٹائل آئے. اور آپ اسے دیکھیے کہ اس سے اس شعبے کی نہ صرف گروتھ ہوگی بلکہ جو آپ کا اربن سٹرکچر ہے، آپ کا اربن فیبرک ہے، وہ بھی ویزیبل ہونا سٹارٹ ہوگا اور خوبصورت نظر آنا سٹارٹ. میں آج کی اس ڈسکشن کا اسپیشلی اس انسائٹس کے ساتھ اس جو ہے اختتام ان الفاظ کے ساتھ کروں گا کہ خود ہی میں ڈوب جا غافل، خود ہی میں ڈوب جا غافل، کہ یہی سر زندگانی ہے، نکل کر حلقہ شام و سحر سے جاوداں ہو جا. بہت شکریہ. السلام علیکم.